حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اس کا مقصد تھا کیا؟ یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ حکمت کیا تھی عرب کے اندر آنے کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقبول ہوئے کس بنیاد پر ہوئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، اس کی خصوصیات کیا تھیں، یہ تو باتیں ہو گئیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو تشریف لائے ہیں، اس بعثت کا اور اس تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ آج جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں مسلمان پوری دنیا کے اندر، ذلیل و خوار ہونے کی وجوہات تو بہت ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر پیدا کیا۔ عرب کے کیوں پیدا کیا؟ اس وجہ سے پیدا کیا کہ ان کے اندر تبلیغ کو پھیلانے کی صفات موجود تھیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کرنے کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے، پریشانیاں ان کے اوپر آئیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لے کر آئے، اور پھر اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی، اور تقریباً 27 غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک رہے، اور ان میں سے جو عظیم غزوات ہیں جو مشہور ہیں، مثلا غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ حنین ہے، یہ سارے وہ غزوات ہیں کہ جو بڑے مشہور اور معروف غزوات ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اس ساری جد و جہد کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم یہ کام کرتے رہیں، ہم 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے کو یہ کام کرتے رہیں؟ یہ مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے کا۔ ایک غیر مسلم آ کر اگر آپ سے پوچھ لے کہ بھئی آپ اپنے اسلام کو ڈیفائن کریں، آپ اپنے اسلام کو ڈیفائن کریں، اسلام کیا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ یہ جھنڈے لگانا ہے، یا چائنا کے بلب گلے میں ڈال کر 2 جھنڈیاں ہاتھ میں پکڑ کر ناچنا ہے؟ یہ آپ اسلام کو ڈیفائن، کیا وہ آپ کے اس حرکت کی وجہ سے مسلمان ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ سارے کام ہو کیوں رہے ہیں؟ یہ سارے کام ہو اس لیے رہے ہیں کہ ہم اس اصل اوریجنل مقصد کو بھول چکے ہیں، کہ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اب یہ مقصد ہے، کس لیے بھیجا؟ فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پوری دنیا میں قائم کر سکے۔ یہ ہے نبی کو بھیجنے کا مقصد۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نبی کو بھیجنے کا مقصد ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو ہم خرافات کر رہے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، کیا اس کی وجہ سے دین پھیلے گا، یا اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے؟ آپ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ دین کے اصل حقائق لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ دین کے اصل مزاج کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا ہے، علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح کام کی طرف کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ دین اسلام کے صحیح مزاج کو لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے امت گمراہ ہو رہی ہے، امت بدعات اور خرافات کے اندر پڑی ہوئی ہے، آپ کو اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جو آج کل کام ہو رہے ہیں، یہ بدعات اور رسومات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اور سنت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ سنت وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، جس طرح اللہ کے نبی چاہتے ہیں اس طرح محبت کی جائے۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اپنی مرضی کے مطابق۔ بس دین میں تو اپنی مرضی چلتی نہیں ہے۔ ہاں بھئی، ہم مغرب کی نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، رکعت کتنی پڑھتی ہیں، کہ کتنے پڑھتے ہیں؟
فرض مغرب کی کتنی ہے؟ 3 ہے. میں کہوں کہ میں نے 4 پڑھنی ہے، زیادہ پڑھوں گا ثواب ملے گا، ہوگا نہیں. کیوں؟ کیونکہ دین میں اپنی مرضی ہے ہی نہیں. دین میں اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت چلتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے اور ثواب کی نیت سے ثواب سمجھ کر ایک کام کریں گے تو وہ دین نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور سنت اور بدعت میں ایک اور فرق میں آپ کو بتاؤں. ایک تو علمی فرق ہے نا جو علماء کرام بتاتے ہیں، ایک ایسا فرق ہے کہ جو ہم سب سمجھ سکتے ہیں. ایک سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ کتنی ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. تو جب نبوت ساری انسانیت کے لیے ہے تو پھر سنت بھی ساری انسانیت کے لیے ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی اوریجنل سنت ہوتی ہے وہ پاکستان میں بھی اسی طریقے سے منائی جاتی ہے، عرب میں بھی اسی طریقے سے منائی جاتی ہے، امریکہ میں بھی اسی طریقے سے منائی جاتی ہے، انڈونیشیا اور افریقہ میں، پوری دنیا میں اسی طریقے سے منائی جاتی ہے. لیکن جو بدعت ہوتی ہے، بدعت جس کو ہم سنت سمجھ کے یا نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، وہ پوری دنیا میں نہیں منائی جاتی. یہ واضح فرق ہے. یہ کیا ہے؟ مثلاً محرم کے دن پاکستان کے اندر 10 محرم کی سیلیبریشن اور ہوتی ہیں، عرب کے اندر اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور امریکہ کے اندر اور ہوتی ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ شریعت سے ہٹ کر، شریعت کی تعلیمات سے ہٹ کر جو بھی کام کریں گے وہ ساری کیا ہے؟ بدعت کے اندر شامل ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سنت جو ہوتی ہے وہ آفاقی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح نبوت آفاقی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اسی طریقے سے سنت کیا ہوتی ہے؟ آفاقی ہوتی ہے، پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں ایک طرح سے ہی اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور بدعت جو ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ علاقائی. یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی کے نام پر، یہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ کیسی سنت ہوئی؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، علماء صلحاء سے ثابت نہیں ہے. تو پھر یہ دین کا کام نہ ہوا. تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ پشاور میں جا کر دیکھ لیں، اس کا نام و نشان نہیں. چترال میں جا کر دیکھ لیں تو وہاں تو نام و نشان ہے ہی نہیں. بلوچستان میں نہیں ہے، صرف کراچی میں ہے یا پنجاب کے اندر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی. اس کے علاوہ اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے، بالفرض والمحال مان لیا جائے کہ بھئی چلو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو کس دن منائیں گے؟ جس دن پیدا ہوئے. اور پیدا ہونے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. اختلاف ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بہت سے علماء کہتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے، بہت سے علماء کہتے ہیں 11 کو پیدا ہوئے. کس کی بات مانیں گے؟ ایک کی بات مانیں گے تو باقی چھوڑ جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اور کس تاریخ کو ہوئی؟ اس پر اتفاق ہے سب کا. سب کہتے ہیں 12 کو ہوئی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ 12 کو وفات پر سب کا اتفاق ہے اور 12 کو پیدائش پر سب کا اختلاف ہے. تو اگر ہم 12 کو منائیں گے ولادت اور جس پر سب کا اتفاق ہے کہ وفات ہوئی ہے، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے نبی کی وفات کے دن ہم خوشی منا رہے ہیں. چلو بالفرض والمحال اس کو بھی چھوڑ دو. بالفرض والمحال ہم ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس دن خوشی منانا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر والے دن ہوئی تھی، اور پیر والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی، اس دن میری ولادت ہوئی تھی. تو پھر جس دن روزہ رکھا جاتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی ہے. بھئی عید الفطر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں؟ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے.
عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ بھئی سارا مہینہ روزہ رکھ کے عید والے دن بھی روزہ رکھتے رہیں؟ عید والے دن تو اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ مہمان نوازی ہوتی ہے، بھئی کھاؤ پیو عیش کرو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا، عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا، ہم عید منا رہے ہیں اور نبی کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو چلو اگر آپ خوشی مناتے ہیں تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس خوشی میں وہ کام کریں جو نبی سے ثابت ہے، اور نبی سے کیا ثابت ہے؟ روزہ رکھنا ثابت ہے۔ آپ روزہ مناتے نہیں، گویا کہ آپ یوں سمجھ لے کہ آپ اللہ کے نبی کی وہ ولادت کے دن اللہ کے نبی کی عمل کے خلاف کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے دن پیر کے دن روزہ رکھا تھا، اور آپ جناب 12 ربیع الاول کے دن کیا کر رہے ہیں؟ عید منا رہے ہیں۔ تو یہ تمام اشکالات ان چیزوں کے اندر موجود ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اشکالات نہ بھی ہوں، یہ اشکالات نہ بھی ہوں، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز ثابت ہے اور کون سی چیز ثابت نہیں ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے وہ ہم کریں گے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ کہتے ہیں ٹائم تو ہو گیا ہے، ایک اور مزے کی بات بتاؤں، حضور شریعت نے جتنے بھی تہواروں کا حکم دیا ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ عید الفطر کی ٹائمنگ کیا ہے بھائی؟ صبح کے وقت۔ عید الاضحیٰ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح کے وقت۔ عید میلاد النبی کب مناتے ہیں؟ رات کے وقت۔ جتنے بھی تہوارات ہیں اسلام کے وہ کب ہیں؟ صبح کے وقت ہیں، صبح کے وقت ہے نا جی۔ اور ہم عید میلاد النبی کب مناتے ہیں؟ رات کے وقت۔ اور عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات کے وقت۔ یہودی بھی اپنا جو بڑا دن ہے وہ بھی کب مناتے ہیں؟ رات کے وقت۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ ہم مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، کیونکہ طریقہ تو مسلمانوں والا نہیں ہے، نام تو مسلمانی کا ہے، لیبل مسلمانی کا ہے، طریقہ عیسائیوں والا ہے، طریقہ یہودیوں والا ہے۔ تو یہ بہت سے اشکالات اس چیز کے اندر موجود ہیں۔ باقی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔